آزاد کشمیر میں یہ فورسڈ قسم کی جو ہے ایک کہانی ہے جس میں آپ کو نوجوان کو فورس کرتے ہیں کہ وہ ملک چھوڑے. یہ ایک طرح کی جو ہے فورسڈ ایگزائل ہے. میں اس کو ایک بانڈڈ لیبر کہوں گا، چونکہ اگر وہ نہیں جاتا تو ہو از گوئنگ ٹو فیڈ ہم اینڈ ہز فیملی. اور آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کے بغیر وہ زندگی گزارتے ہیں باہر پوری زندگی. جا کے ایک بچہ پیدا کریں گے، ممکن ہے دوبارہ جائیں گے تو جوان ہوا ہوگا، پرائمری اسکول کراس کر کے مڈل میں پہنچ چکا ہوگا، پہچانتا ہی نہیں ہے کہ یہ میرا باپ ہے. یہ ٹریجک سین چل رہا ہے لوگوں کے ساتھ. وہ وہاں سے پیسے کما کما کے تو بیچتے ہیں، اور اوپر سے ان لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں، ان حکمرانوں کی جنہوں نے ان کو اتنی بڑی ذلت اور خواری کی زندگی دی، ان کو جو ہے فورسڈ کر کے ملک چھوڑنے پہ مجبور کیا. ہماری پاپولیشن کیا ہے؟ مطلب ہے 40 لاکھ میں نوجوان کتنے ہیں؟ آپ ان کو چلیں 60% ہی کر لیں، تو ان کو کسی ایسی چیز میں آپ کیوں نہیں ڈال رہے؟ اس لیے کہ اس کے لیے آپ کو وہاں پہ انٹرنیٹ دینا پڑے گا. انٹرنیٹ آپ کیوں نہیں دینا چاہتے؟ کہ آپ نے فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس کو برداشت نہیں کرنا. اس میں آپ کو خوف ہے کہ یہاں پہ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ آ گیا تو یہ سارے انڈین ہو جائیں گے، چونکہ انڈیا کی جو ہے وہ ہالی ووڈ، بالی ووڈ، سوشل میڈیا، فلاں فلاں جو ہے وہ دیکھنا شروع ہو جائیں گے جی، انڈین ٹی وی دیکھیں گے جی، یہ تو غدار ہو جائیں گے، سارے بک جائیں گے. یہ کانسیپٹ ہے وہاں پہ، جس کی وجہ سے لوگوں کو انٹرنیٹ بھی وہ دیا جاتا ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں نا ترسا ترسا کے تو آپ کہیں سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں اور کوئی ویڈیو کھولتے ہیں وہ آدھی چلتی ہے اور کوئی نہیں چلتی. یہ خوف، اور خوف اس لیے ہے کہ ایک جو ہے وہ رولنگ ایلیٹ کا ایک لمیٹڈ گروپ ہے جس نے وہاں اس پہ ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس خطے پہ، اس ٹیریٹوری پہ، اور اس کے جو ہے وہ وسائل کو لوٹا جا رہا ہے مل جل کے. اور سب کا ایک ہی ورژن ہے کہ نہیں جی یہاں G5 نہیں ہو سکتا جی، یہاں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ نہیں ہو سکتا جی، سیکیورٹی کنسرن ہے. جو وہ گویا آزاد کشمیر کی پوری پاپولیشن جو ہے وہ سیکیورٹی جو ہے وہ کنسرن ہے. وہ پورا 40 لاکھ جو ہے وہ غداروں کا کوئی گروہ ہے، اور انہوں نے بس ایک دم بک جانا ہے جو ہی انٹرنیٹ کھلا. تو یہ وہاں پہ کانسیپٹ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے. پاپولیشن کو ایک شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. سرحد کے اس پار میں خوش آمدید، سواگت. دوستو، آج کا پروگرام بہت خاص ہے. خاص اس لیے کہ آج ہم ہمارے دوست بیرسٹر حامد باشانی صاحب سے پاکستانی آکیوپائیڈ کشمیر کے بارے میں جانیں گے. کس طرح کے وہاں لوگ رہتے ہیں، کس طرح کی ان کو وہاں پہ سہولتیں ہیں پاکستان کی طرف سے، کیا وہاں پر کمیاں ہیں، ایک عام انسان کی جو زندگی ہے اس کے اوپر بات کریں گے. ایک خبر آئی ہے، میں نے سوچا کہ اس خبر کے بیک ڈراپ میں کیوں نہ ہم ایک وائڈر ایشو کو جو ہے ہم ڈسکس کریں. اور خبر یہ ہے کہ پاکستانی آکیوپائیڈ کشمیر کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے پاکستان کا دیا ہوا جو بجٹ ہے اسے ریجیکٹ کر دیا ہے، یہ کہہ کر کہ آپ نے بہت زیادہ بجٹ میں کٹوتی کی ہے اور ہم اس سے ناخوش ہیں، اس سے تو ہم اپنا گزارا نہیں کر سکتے. وہاں کے پرائم منسٹر ہیں سردار تنویر الیاس، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو بیس کیمپ ہیں کشمیر کی آزادی کا، یعنی ہندوستان میں جو کشمیر ہے اس کی آزادی کا بیس کیمپ ہے، آپ ہمارا بجٹ کیسے کاٹ سکتے ہیں. تو میں نے سوچا اس خبر کے بیک ڈراپ میں ہم کیوں نہ پورے کے پورے اس خطے کو جاننے کی کوشش کریں. اس خبر پر بات کرنے کے لیے اور اس پورے ایشو پر بات کرنے کے لیے بشانی صاحب سے اچھا کون ہو سکتا ہے. آپ اس علاقے سے آتے بھی ہیں اور اس کے بارے میں بڑی ایک اوپینین بھی رکھتے ہیں. تو بشانی صاحب، آپ کے وقت کا شکریہ اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. تھینک یو جناب. بشانی صاحب، پاکستانی آکیوپائیڈ کشمیر کے بارے میں آج ہم آپ سے ایک تفصیلاً گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ جو خبر آئی ہے کہ وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے پاکستان کے دیے گئے بجٹ کو ریجیکٹ کر دیا ہے، آپ اس خبر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میرے نزدیک یہ کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ کوئی مائنڈ بلوئنگ قسم کی نیوز نہیں ہے، چونکہ اگر وہ بجٹ لے کے بھی آتے نا تو پھر بھی ان کا بجٹ یہی ہوتا ہے کہ ہمارا یہ ٹوٹل بجٹ ہے اور اس میں سے اتنا خسارہ ہے اور اس میں سے پاکستان ہمیں اتنے پیسے دے گا. تو باقی جو اپنی طرف سے ہوتے ہیں کسی بھی جو ہے وہ انٹیٹی جو ہوتی ہے جو بجٹ پیش کرنے والی،
اس معاملے میں وہ زیرو ہی ہوتے ہیں. لیکن اس دفعہ ایک نیا اعلان جو انہوں نے کیا ہے کہ ہم بجٹ اس لیے پیش نہیں کرتے کہ انہوں نے بجٹ کاٹا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ یہ اگر آپ نیٹی گریٹی میں جائیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ٹوٹل بجٹ کتنا ان کو ملتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، اور اس میں سے کتنا انہوں نے اس دفعہ کاٹ دیا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سارا جو ہے اس وقت جو وہاں پہ سچویشن چل رہی ہے کہ آزاد کشمیر میں جو گورنمنٹ ان پلیس ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہے، یعنی عمران خان کی جو ہے وہ ذیلی حکومت ہے، جبکہ پاکستان میں پی ڈی ایم ہے، اور ظاہر ہے ان کے درمیان ایک جو کوئی بھی ڈیل ہو رہی ہے خود پاکستان کے اندر جن صوبوں میں ان کی حکومت ہے، خواہ وہ پختونخوا ہو یا اس طرح، تو وہاں بھی وہ بہت ہی ایک ان ایزی قسم کی جو ہے نا سچویشن ہے. اور آج یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ووٹ آف نو ٹرسٹ جو ہے وہ آ رہا ہے، اور صرف کوئی 3 ممبرز کی کسر رہ گئی ہے جن کو خریدنے یا بیچنے کی دیر ہے، تو ان کے خلاف جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ ٹیبل ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ساری دیکھ کے تو اگر آپ کہیں تو اس میں ہمیں اس کو بہت زیادہ اگر کوئی سیریس چیز سمجھ کے تو اس پہ ہم بہت گہرے تجزیے کرنے شروع ہو جائیں تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ سچویشن کو بہت زیادہ جو ہے اوور سینسٹیو بنانے کی بات ہے. لیکن یہ اگر ہم اس کو بٹوین دا لائن پڑھیں تو یہ ایک بہت بڑی ایک ٹریجک قسم کی سچویشن کو ریفلیکٹ کرتی ہے یہ اسٹیٹمنٹ. ان میں سے ایک سچویشن یہ ہے کہ یہ کس طریقے سے جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، پاکستانی ایڈمنسٹرڈ کشمیر، وہ کس طرح جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے پاکستان پہ، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جو ان کا وہ بجٹ ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے جو پیسے ہیں وہ ان کے آ سکتے ہیں، جو ان کے لوکل ریسورسز ہیں جو ان کو نہیں ملتے. اور وہ ہوتا ایسے ہے کہ وہی پیسے جو ہے وہ پاکستان میں جاتے ہیں، اور پاکستان سے پھر آپ کو بطور رائٹ وہ پیسے ملنے کے بجائے آپ کو ایک جو ہے وہ امداد کے طور پہ یا مدد کے طور پہ یا اس طرح کی ایک بخشش کے طور پہ جو ہے واپس آپ کو ملتے ہیں. اب اگر اس پہ پورا پروگرام کیا جائے جو اکانومی کی جو ہوتی ہیں ان نوٹ ان کو سامنے رکھتے ہوئے، تو آپ کو یہ دیکھ کے حیرت ہوگی کہ جو ٹوٹل ایڈ جو ہے یا پیسے جو ہیں وہ پاکستان دیتا ہے بجٹ کے لیے یا دیگر ضروریات کے لیے آزاد کشمیر کو، وہ جو ہے وہ پاکستان آزاد کشمیر کے صرف جو ہے واٹر ریسورسز ہیں، جو ہائیڈل جو ہے الیکٹریسٹی ہے، اس کے نصف کے برابر بھی نہیں ہے. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس سے یہ بنیادی سوال جو بہت سارے لوگ وہاں پہ اٹھا رہے ہیں اور وہ اٹھتا ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ یہ علاقہ جو ہے اس کلیم کے باوجود کہ جی ہم آٹانومس یا سیمائی آٹانومس ٹیریٹوری ہیں، ہم آزاد کشمیر ہیں، تو اس کے باوجود جو ہے وہ فائنینشلی 100% جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے اس حد تک پاکستان پہ کہ پاکستان اگر جو مدد کا انہوں نے بات کہی ہے اس کا کچھ حصہ کاٹ دیتے ہیں تو وہ اس قابل بھی نہیں رہتے کہ بجٹ پیش کر سکیں. اور اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل میں اگر آپ جائیں گے تو اس کے لیے ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ تقریباً 6-7 جو ہے چل رہے ہیں جو ڈیم جن کو آپ کہتے ہیں ہائیڈل الیکٹرک پاور جو ہے سپلائی کرنے کے لیے آزاد کشمیر کے مختلف دریاؤں پہ، جن میں سب سے پرانا جو ہے وہ منگلا ڈیم ہے، اور لیٹسٹ جو آج چل رہے ہیں جن میں نیلم جیلم اور اس طرح کے دیگر پروجیکٹ جو ہیں کچھ مکمل ہو کے کام کر رہے ہیں اور کچھ ابھی پروسیس میں ہیں. تو آپ اس وقت اگر اس کی دیکھیں کہ وہ جو بجلی جو ہے جو وہاں سے جنریٹ ہوتی ہے وہ ظاہر ہے پورے پاکستان میں جہاں کہیں بھی بجلی کی ضرورت ہے ان کو پہلے پورا کرتی ہے، اور یہ بیسیکلی دنیا بھر میں کہیں بھی جو ریسورسز کی ایکسپلائٹیشن کی جو بنیادی اخلاقیات ہے، مورالیٹی ہے جس پہ یہ چلتا ہے، یہ اس کے بالکل برعکس ہے.
ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی علاقے میں جہاں کہیں سے کوئی ریسورسز جنریٹ ہوتے ہیں، لوکل ریسورسز، وہ سب سے پہلے اس کا کوئی اگر بینیفٹ ہے یا اس کی ضروریات ہیں تو وہ وہاں کی لوکل پاپولیشن کو پہلے فراہم کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہاں سے نکل کے تو دوسرے علاقوں کو وہ دیے جاتے ہیں۔ اور اس حساب سے تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو بجلی جو ہے وہ آزاد کشمیر سارے میں جہاں جہاں اس کی ضرورت ہے وہ پوری کی جانی چاہیے، لیکن بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ خود آزاد کشمیر کے اندر پاکستان کی نسبت کئی دفعہ بہت زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ وہاں بجلی کی ضرورت جو ہے وہ کمپیریٹیولی بہت محدود ہے، چونکہ وہاں پہ کوئی انڈسٹریل ہیوی مشینری یا اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں ہے جہاں ریئلی آپ کو ہائی وولٹیج اور بڑی تعداد میں بجلی کی ضرورت ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ جو ڈومیسٹک کنزمپشن ہے، جیسے بلب جلانا ہے یا کہیں ریئرلی کوئی واشنگ مشین چلانی ہے یا کوئی اس طرح کی چھوٹی موٹی مشینیں ہیں، ان کے لیے ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ریگولر جو کنزمپشن ہوتی ہے اس میں، لیکن اس میں بھی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، ریٹس کے حوالے سے، ہر چیز کے حوالے سے وہ پاکستان کے برابر آتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ جو بجلی کی یہاں پہ چلیں ٹھیک ہے آپ جنریٹ یہاں سے کر رہے ہیں، اس میں اگر آپ ہمیں کوئی رعایت نہیں دے رہے یا کسی طریقے سے کوئی کمپنسیشن نہیں دے رہے، تو آپ ایٹ لیسٹ یہاں پہ لوڈ شیڈنگ جو ہے اس میں بریک ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو بجلی کی یہاں ضروریات ہیں وہ پوری ہونے کے بعد آپ جہاں اس کو بیچتے ہیں یا سپلائی کرتے ہیں۔ جی تو یہ تو ایک پہلی جو انفیئر ڈسٹریبیوشن آف لوکل ریسورسز کا سوال ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس سے جو انکم جنریٹ ہوتی ہے جس کو آپ رائلٹی کہتے ہیں، وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق بنیاد تو یہ بنتی ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ کا کوئی ڈیم ہے یا اس طرح کی کوئی ہائیڈرو الیکٹرک جنریشن کا کوئی سسٹم ہے، تو اس میں اس علاقے کو ایک رائلٹی دی جاتی ہے۔ مثلا پختونخوا میں اگر ایک پاور جنریشن کا پلانٹ ہے تو ان کو اس کی رائلٹی دی جاتی ہے، جبکہ آزاد کشمیر کو رائلٹی نہیں دی جاتی۔ اس کی جگہ ان کو کچھ پیسے دیے جاتے ہیں کہ یہ ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ یعنی جو آزاد کشمیر کے بجٹ کے پیچھے فلسفی انہوں نے رکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 100% ڈیپینڈ کرے گا پاکستان کی امداد پہ کہ وہ کتنی امداد دینے کے لیے تیار ہیں، اور اس کو پھر سامنے رکھ کے تو وہ اپنی جو بجٹری نیڈز ہیں ان کی وہ جو ہے وہ اسپیسیفائی کریں گے، جو کہ بنیادی طور پہ نہ صرف جو ہے وہ اکانومی کی جو اے بی سی ہے، جو بیسی مبادیات جن کو فنڈامنٹلز کہتے ہیں، اس سے متصادم ہے، بلکہ آپ کے ریسورسز کی انفیئر ایکسپلائٹیشن، انفیئر ڈسٹریبیوشن، اور بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کو اس سے محروم کرنے والی جو ہے وہ بات ہے۔ اب اس میں اس وقت جو ہے وہ سوال آپ نے چونکہ ابھی کیا تو میں اس نیٹی گریٹی بھی میں نے اپڈیٹ نہیں کی ہے، تو سٹیٹس میں اگر دوں تو وہ ممکن ہے کہ اپڈیٹڈ نہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ صرف جو ہے وہ پانی کے ریسورسز سے، جو بجلی کے پیداوار سے جو ریسورسز آپ کے وہاں پہ جو ہے یوز کیے جاتے ہیں، اگر وہی بجٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر کو دیا جائے تو اس کے موجودہ بجٹ اور ضروریات سے وہ زیادہ ہے، نارملی اسپیکنگ۔ ایک چیز جو ہے وہ یہ ہوگی۔ تو اب اس میں آگے جا کے تو دوسرے جو سوالات ہیں کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ بیس کیمپ ہے۔ میں آتا ہوں اسی کے اوپر پیشانی صاحب، ہاں اسی جی، کے اوپر آتا ہوں۔ ہم پاکستانی آکیوپائڈ کشمیر کی جو اکانومی ہے اس کے حوالے سے اور ڈیٹیل میں بات کریں گے، عام لوگوں کے پاس کیا جابز کی اپرچونٹیز ہیں، کہ کس طرح سے اپنی وہ زندگی چلاتے ہیں، انہیں روزمرہ کی کیا پریشانیاں ہوتی ہیں، تھوڑی سی اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے جب میں اس خبر کو پڑھ رہا تھا ڈان میں، تو مجھے حیرانی اس بات پہ ہوئی صاحب کہ پاکستانی آکیوپائڈ کشمیر کے جو پرائم منسٹر ہیں سردار تنویر الیاس، انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے جو بھی انہوں نے دلیل دینی تھی اس میں یہ کہتے کہ دیکھیں جی ہم نے اتنی تنخواہیں دینی ہیں، اتنا پیسہ ہم نے اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ پہ لگانا ہے، یہ ہماری پرابلمز ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کو تھوڑا سا جو ہے سائیڈ لائن پہ رکھ کے اور یہ کہنا کہ جی ہمیں بجٹ اس لیے دیں کیونکہ ہم جموں کشمیر میں جو ہے اس کی آزادی کا بیس کیمپ ہے یہاں پر، تو کتنا بڑا یہ سینٹیمنٹ ہے جس کو وہ کیش ان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایز ایف کہ وہاں پر جو لوگ بستے ہیں
उनकी जिंदगी सिर्फ इसी एक नुक्ते के इर्द गिर्द घूमती है कि ये आजादी का बेस कैंप है। उन्हें जीने के लिए और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती होगी, उस पर आप बात करें। देखें जी, पहली बात यह है कि बुनियादी तौर पे ये जो लेफ्ट बेस कैंप है, ये 1947 की स्पेसिफिक सिचुएशन की पैदावार है और एक ऐसे वक्त की पैदावार है जब वो इस पूरे इलाके को और इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा था उसको जो लोग कंट्रोल कर रहे थे वो फौजी थे, या तो हाजिर सर्विस फौजी थे या एक्स मिलिट्री मैन थे जो रिटायर्ड होके आए हुए थे अंग्रेज की फौज से या हिंदुस्तान की फौज से, इस तरह जो है। तो वो ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे चूंकि उनका एजेंडा ये था कि हमने पूरे कश्मीर पे कब्जा करना है, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर को लेना है हिंदुस्तान से और लेके तो पाकिस्तान के साथ इसको मिलाना है। और ये कोई खुफिया किस्म का कोई एजेंडा नहीं था या उनके दिल में नहीं था, बल्कि ये क्लियर किस्म का स्टेटेड मिशन स्टेटमेंट थी उनकी। जो उस वक्त लीड कर रहे थे उस मूवमेंट को, वो लोग हों, उनके स्पोक पर्सन हो, उनकी लीडरशिप हो या मिलिट्री मैन हो जो उसको फिजिकली चला रहे थे, उनका ये एक स्टेटेड किस्म का एजेंडा था। इसलिए ये इलाका जो उस वक्त उनके हाथ लगा 4,500 मुरब्बा मील का इलाका, इसको उन्होंने कहा कि जी ये जो है ये बेस कैंप है, जिसका मतलब ये है कि अब हम इस इलाके को इस्तेमाल करके तो बाकी इलाकों को भी लेने की कोशिश करेंगे। ये इस पर्सपेक्टिव में ये लफ्ज़ उस वक्त ईजाद हुआ और आज तक ये लफ्ज़ वहाँ पे यूज़ होता है। हालांकि ये पेयर एक मिलिट्री टर्मिनोलॉजी है जिसका ताल्लुक वार के साथ, जंग के साथ और एक मिलिट्री एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ता है। ये कोई ना सिविलियन लफ्ज़ है और ना आज़ाद कश्मीर के जो सिविलियन सिटीजन्स हैं उनके साथ इसका कोई ताल्लुक बनता है। लेकिन वहाँ पे जो एक मैनिपुलेशन हुई है और सबसे बड़ी मैनिपुलेशन जो हुई है वो माइंड सेट की हुई है कि एक माइंड सेट जो है उसको मैनिपुलेट करके तो क्रिएट किया गया। वो ये था कि जी ये इलाका जिस तरह के मुसलमानों के अंदर ये तासर दिया जाता है इंटरनेशनली कि ये दुनिया अर्जी है, इसमें हमने रहना वहना नहीं है, असल हमारा ठिकाना तो आगे है जो है वो जन्नत में, तो यहाँ तो जस्ट हम तैयारी करने के लिए आए हुए हैं। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के तहत ये बेस कैंप का है कि ये कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे हम डेवलप करें, अवाम को ये डिस्करेज करने के लिए कि आप मुतालबा कर रहे हैं कि हमें यूनिवर्सिटी दें या मेडिकल स्कूल दें या हॉस्पिटल दें या सड़क दें, ये तो बेस कैंप है। ये कह के तो आप इजीली अपने आप को एक्सक्यूज़ कर लेते हैं कि हमें यहाँ कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा असल मकसद तो पूरा कश्मीर लेना है। और ये बात जो है ये एक तो समझ लें कि वहाँ की हर गवर्नमेंट की एक बुनियादी तौर पे एक शील्ड है जिसको वो इस्तेमाल करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अवाम के गैज़ो गज़ब से। दूसरा ये है कि उन्होंने एक ड्यूटी ली हुई है कि हमने कश्मीर बेस कैंप है तो हमने कश्मीर आज़ाद कराना है, और गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर जैसा कि डॉन में आपने पढ़ा कि जी हमने अगला कश्मीर जो है उसके बारे में ज़्यादा सोचना है। उस हवाले से मैं आपकी इतला के लिए अर्ज़ करूँ कि जो 1949 का मायदा हुआ था कराची, जिसको मायदा कराची कहते हैं, कराची पैक्ट। कराची पैक्ट दो किस्म के हैं और दोनों 1949 में ही हुए। एक कराची पैक्ट वो है जो इंडिया के साथ हुआ, वो नहीं, बल्कि ये कराची पैक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान हुआ, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने ये लिख के दिया हुआ है कि आज़ादी कश्मीर के मतलब तमाम जो मामलात हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैंडल करेगी। उसमें आज़ाद कश्मीर का कोई ना रोल है। आज़ाद कश्मीर का रोल उस कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के मुताबिक जो पाकिस्तान के साथ रिटर्न उन्होंने किया है वो ये है कि वो सिर्फ लोकल इंतज़ामी मामलात जो है उस पर कंसंट्रेट करेंगे। लेकिन बहरहाल ये एक जो वहाँ की रवायत है वो ये है कि एक तो वो ये कहते हैं कि हमने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़नी है, जिसका मतलब ये है कि हम एक बहुत ही सैक्रेड किस्म के मिशन पे हैं और ये छोटी मोटी बातें जो हैं, छोटे मोटे मतालबे जो हैं, सड़कें, पानी, बिजली जो है, ये हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। यानी एक बड़ी बात करके तो छोटी बात जो असल में जिसके लिए वो जवाबदेही है और जिसके लिए वहाँ के लोकल अवाम उनको इलेक्ट करते हैं
اور جس کے لیے وہ لوکل عوام کے وسائل کو لوٹتے ہیں یا ان کو مس یوز کرتے ہیں یا ان کی ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں، اس سے جو ہے وہ ایکسکیوز کرانے کا یہ ایک ان کے پاس بہانہ آیا ہوا ہے کہ جی ہم نے جو ہے وہ آزادی کشمیر کے بارے میں جو ہمارا اصل مقصد ہے، یہی وجہ ہے کہ آزاد کشمیر کا ہر عہدیدار، ایک چپراسی سے لے کے جو پی این جس کو کہتے ہیں ہم، اور پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ تک، وہ ڈیلی بیسس پہ بلا ناغہ، جس کو آپ کہتے ہیں وداؤٹ اینی بریک، ایک بیان دے گا کشمیر کی آزادی کے بارے میں، یا ہندوستان کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ دے گا، کوئی جعلی اصلی قسم کی سٹیٹمنٹ دے گا، کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز کر کے تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ تو یہ اس طرح کی ایک فرینزی کریٹ کر کے تو عوام کا جو غیظ و غضب کا رخ ہے، ان کی بے چینگیاں ہیں، ان کا جو ڈپریشن ہے، ان کی جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے فیوچر کے بارے میں، خصوصاً نوجوان نسل کی، اس کا رخ جو ہے وہ اس طرف موڑنے کے لیے یہ ایک راستہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے، جو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اب ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بجٹ والی بات انہوں نے کی کہ ہم نہیں پیش کر رہے، اس بات کا تعلق بہت قریبی طور پہ عمران خان کی حکومت سے بھی بنتا ہے کہ جب ان کو ٹاپل ڈاؤن کیا گیا تو انہوں نے اس سے 2 دن پہلے اور اس دن یہ شور مار شروع کر دیا کہ جی یہ خط ہے اور یہ امریکی سازش ہے، جبکہ اب دیکھیں اس کا جو انٹیریئر منسٹر ہے جی اس نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ اس کو 4 مہینے پہلے پتا تھا، اور ارے مجھے بھی پتا ہے، اور آن ریکارڈ آن ویڈیو۔ اب جو کچھ آزاد کشمیر میں ایک بہت بڑا واقعہ ہو رہا ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن یہ ریلیونٹ ہو گیا ہے آپ کے سوال کے ساتھ، کہ اس وقت وہاں پہ کچھ صحافی ایسے ہیں، جرنلسٹ جو لوکل بڑے سینئر جرنلسٹ، انہوں نے بار بار یہ سوال اٹھایا ہے کہ ہمارے خلاف یہاں پہ ایک پرچہ درج کرانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پرچے سے مراد ایف آئی آر جو ہے، فرسٹ انفارمیشن انویسٹیگیشن رپورٹ، جو ہے وہ ان چارجز پہ کہ انہوں نے کوئی فیک نیوز جو ہے وہ میڈیا پہ دی ہے، جس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پرائم منسٹر یہی جو جنہوں نے بجٹ پانے سے انکار کر دیا، یہ 2 دن پہلے ان کے کمرے کے قریب کوئی آدمی رات کو آ گیا پرائم منسٹر ہاؤس کی ساری سیکیورٹی کو کراس کر کے، جو میڈیا کی بات ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ جو وہاں کے جو ڈیپیوٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہے اس کو او ایس ٹی کر دیا، یعنی اس کو ڈیوٹی سے ہٹا دیا، کچھ اس طرح کی کارروائی کی۔ وہ چونکہ میرے پاس نہ تفصیلات ہیں نہ میں اس میں جانا چاہتا ہوں، لیکن اس کی باٹم لائن یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ فیک نیوز ہے، لیکن ان فیکٹ انہوں نے یہ کارروائی کی اور واقعہ جو ڈی آئی جی ہے اس کو ہٹا دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خبر یہ ہے کہ ان پہ الزام یہ لگا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ بندہ جب آیا تو اس کے پاس کوئی ویڈیو تھا ہاتھ میں، جو کیمرہ تھا، اور اس نے کوئی پکچرز بنائی ہیں جس میں پرائم منسٹر جو ہے وہ کسی اور میل وزیٹر کے ساتھ جو ہے وہ آبجیکشنیبل کمپرومائزنگ قسم کی سچویشن میں اپنے کمرے میں موجود تھا، جس کی انہوں نے ویڈیو بنائی۔ اب وہاں پہ یہ بحث چل رہی ہے کہ وہ آدمی کون تھا جس نے پورے پرائم منسٹر کی سیکیورٹی کو بریچ کر کے تو پرائم منسٹر کے کمرے تک پہنچا، اور پرائم منسٹر کے کمرے میں جو اس وقت بقول ان کے جو سچویشن تھی کہ he was in a compromising situation, meaning that he was kind of engaged in sexual activity with some male visitor، جس کا وہ نام بھی بتاتے ہیں اور اس کا تعلق بھی بتاتے ہیں۔ لیکن میں چونکہ اس طرح کی نہ صحافت پہ بلیو کرتا ہوں نہ اس طرح کی جو ہے لوگوں کی ایکٹیویٹیز میں مجھے انٹرسٹ ہے، لیکن میں نے سائٹ اس لیے کیا کہ اب یہ جو خبر ہے اس کی موجودگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کتنا بڑا طوفان آنے والا ہے۔ یعنی آزاد کشمیر جیسی ہائیلی کنزرویٹو قسم کی سوسائٹی کے اندر کسی پرائم منسٹر پہ یہ ایلیگیشن کہ وہ اس طرح کی کسی ہوموسیکشول ایکٹیویٹی میں انوالو تھا، اور وہ بھی پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جہاں پہ سیکیورٹی بریچ ہونے کے بعد یہ ایکٹ عمل میں آیا، اور اس کے جواب میں اس خبر کو دبانے کے لیے جو وہاں کے ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کو پراسیکیوٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ان کے خلاف پرچہ درج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے وہ پرچہ اس قدر بے بنیاد ہے کہ اس کو پولیس بھی ریزسٹ کر رہی ہے کہ یہ پرچہ جو ہے
اس کو آپ ٹھیک کر کے لے آئیں جو اپلیکیشن ہے. اور میری اطلاع کے مطابق ان کو 2 دفعہ ریٹرن کیا گیا اپلیکیشن کے جی آپ اس کو دوبارہ درست کر کے لے آئیں. اور ان کے جو ایڈوائزر ہیں انہوں نے بھی اس پہ پریس کانفرنس کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی فیک سٹوری نہیں ہے، بلکہ انفیکٹ یہ واقعہ جو ہے یہ ہوا ہے. اور اس کی کیا شکل تھی، کیا ڈیٹیلز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ نہ لوگوں کو اس میں انٹرسٹ ہونی چاہیے اور نہ اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. لیکن بہرحال اس میں جو بات ہے وہ ہے بریچ آف سیکیورٹی. باقی جو کچھ وہ اپنے کمرے میں کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے وہ تو ان کو پتا ہوگا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کو بھی وہاں کی جو پبلک ہے، آزاد کشمیر کی جو کنزرویٹو قسم کی ایک پبلک ہے، وہ اس کو ان کا ذاتی مسئلہ قرار دے کے تو ہٹا دے. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب چیزوں کی موجودگی میں ان کو ظاہر ہے کسی بہت بڑی ایک ایسی تھرلنگ قسم کی، ایکسائٹنگ قسم کی خبر کی ضرورت تھی جو ان ساری چیزوں پہ جو ہے وہ پانی ڈالے اور اس کو کول ڈاؤن کرے. تو انہوں نے پھر یہ بجٹ والی بات بالکل اسی طرح نکالی جس طرح عمران خان نے امریکہ کی بات نکالی تھی کہ جی یہ ان کی کیا اوقات ہے کہ مجھے ہٹائیں یا میرے خلاف عدم اعتماد کریں، یہ تو جناب انکل سام ہے. بالکل اسی طرح ان پہ جب یہ اس طرح کا ایک بہت ہی کریٹیکل قسم کا الزام لگ گیا، اینڈ آئی ایم سیئنگ اٹ اگین کہ میں ذاتی طور پہ نہ اس پہ کوئی رائے دے رہا ہوں نہ میرے پاس کوئی انفارمیشن ہے، بلکہ میں جو بات کر رہا ہوں وہی کر رہا ہوں جو سوشل میڈیا پہ آلریڈی آ چکی ہے اور پبلش ہو چکی ہے. اور اس میں البتہ میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ اس میں جو 2 مین جرنلسٹ انہوں نے نامینیٹ کیے ہیں ان کو میں سالہ سال سے جانتا ہوں، برسہ برس سے جانتا ہوں. وہ وہاں کے لوکل ورکنگ جرنلسٹ ہیں اور ان کی انٹیگریٹی اور ان کی آنیسٹی اور ان کا جو پروفیشنل کنڈکٹ ہے اس پہ ایزیلی جو ہے وہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. بلکہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ جو بھی گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کو کرٹیسائز کرتے رہے اور اس کی وجہ سے ان کو کافی مشکلات کا بھی سامنا پڑا، سامنا کرنا پڑا اور پراسیکیوٹ بھی ہوئے. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے تو اگر کسی کو اچانک یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ میں تو گیا یا میرے اوپر تو اب ایک ذلت اور خواری کا ایک طوفان جو ہے وہ ٹوٹنے والا ہے اس لیے میں ہیرو بن جاتا ہوں، تو یہ دوسری بات ہے. لیکن جہاں تک آزاد کشمیر کی بات ہے تو جو ہوتی ہے نا سیڈ سٹیٹ آف جو ہے افیئرز وہاں پہ وہ اس کو وہ بہرحال ایکسپوز کر رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کا بجٹ ہی آپ کے پاس جو ہے آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو بجٹ کی مین جو چیز ہوتی ہے وہ ہے آپ کا جو ہے اتھارٹی فار ٹیکسیشن. اور اگر آپ کو ٹیکسیشن کی اتھارٹی نہیں ہے آپ کے پاس آزاد کشمیر میں تو یو ہیو نو رائٹ ٹو ریپرزینٹ دا پیپل آف آزاد کشمیر. چونکہ ریپرزنٹیشن اور ٹیکسیشن کا آپس میں ایک ایسا گہرا تعلق ہے جس کی حقیقت سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. تو ٹیکس اگر پاکستان کلیکٹ کر کے تو آپ سے پیسے لیتا ہے، آپ کے ریسورسز سے لیتا ہے اور پھر آپ کو بطور امداد وہ واپس دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھی جس طرح اسلام آباد جو ہے وہ جا کے جگہ جگہ کشکول لے کے کھڑا ہوتا ہے اس طرح آپ کو اسلام آباد کے آگے کشکول رکھ کے کھڑا ہونا پڑتا ہے. حالانکہ ٹیکس جو ہیں وہ آپ کی ٹیریٹوری سے جنریٹ ہوئے ہیں یا آپ کے جو منگلا ڈیم کے یا دوسرے 7 ڈیم اب جو ہے وہاں پہ مختلف حالتوں میں موجود ہیں ان کی ہے، یا آپ کا بلینز آف روپی کا زر مبادلہ ہے. میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ سٹیٹس میں نہیں دے رہا، لیکن یہ کروڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ زر مبادلہ باہر سے جو کشمیری مختلف جگہوں پہ کام کرتے ہیں، مڈل ایسٹ میں، انگلینڈ میں، اس طرح کی کنٹری میں وہ بھیجتے ہیں. تو یہ سارے ریسورسز جو ہیں وہ اگر 80% بھی آزاد کشمیر کو دیے جائیں ایز اٹ از، بغیر کسی کٹوتی کے اور بغیر کسی ہینکی پھینکی کے جو کہ ہو رہی ہے، کلیئر ہینکی پھینکی ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہیں. جو بجٹ وہ بناتے ہیں ایک بہت ہی مائنر قسم کا، اس سے کہیں زیادہ وہ جو ہے ان کے پاس ریسورسز ہیں. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ان کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں. وہ اختیارات، پہلی بات یہ ہے کہ معاہدہ کراچی جو کراچی پیکٹ 1949 کے تحت ایک تو خود انہوں نے لکھ کے پاکستان کو دے دیے، اور دوسرا جو پاکستان کے جو منسٹری آف کشمیر افیئرز ہے، بیوروکریسی ہے، اور دوسرے جو ارینجمنٹ ہے وہاں پہ آزاد کشمیر کو چلانے کی،
انہوں نے اس طریقے سے ان کو جو ہے وہ مختلف حوالوں سے اس کو ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ جو ہے وہ جسٹ ایک شو پیس ہے، یا ایک شو بوائے کہہ لیں، یا ایک چیز جو نمائشی طور پہ آپ نے رکھی ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ بجٹ کا جو ہے وہ مسئلہ جو انہوں نے اٹھایا، اس کا یہ مجھے لگتا ہے کہ بیک گراؤنڈ ہے۔ جی، ایک سوال اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ تھوڑا سا بریفلی اس کا جواب دیں کہ اس وقت اگر پاکستان کے اندر کوئی بچہ جو ہے وہ اسکول میں جاتا ہے پاکستانی آکوپائڈ کشمیر کے اندر، پھر وہ جوان ہو کر کوئی نوکری کی تلاش میں کرتا ہے، تو کس طرح کے آپشنز وہاں پہ اویلیبل ہیں؟ آدمی اپنی روزی روٹی کیسے کماتا ہے اس علاقے میں؟ دیکھیں، جو بھی کوئی بچہ پڑھ کے جوان ہو کے اسکول، کالج، یونیورسٹی سے باہر آئے گا تو سب سے پہلے وہ گورنمنٹ جاب کی تلاش میں جائے گا، جو کہ وہ اس وقت بائی آل مینز اف آئی ایم ناٹ ایگزیجوریٹنگ تو دنیا کی سب سے چھوٹی گورنمنٹ ہے۔ تو دنیا کی سب سے چھوٹی گورنمنٹ جو ہے اس کا آپ یعنی جس طرح سٹیز ہیں، سٹی مثلا آپ سٹی آف کراچی یا سٹی آف ممبئی یا سٹی آف اور دیکھ لیں لاہور، ان کا بجٹ، پاپولیشن وغیرہ وغیرہ، تو وہ آزاد کشمیر ایون راول پنڈی کو بھی کمپیٹ نہیں کرتا، یعنی ایک سٹی گورنمنٹ کے مقابل بھی نہیں ہے۔ تو وہاں کا جو ہے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کتنے لوگوں کو جاب دے گی۔ ایک محکمے جو ہیں، اور وہ بھی سارے محکمے نہیں ہیں، منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز ان کے پاس نہیں ہے، منسٹری آف ڈیفنس ان کے پاس نہیں ہے، اس طرح کی جو پاکستان کو انہوں نے دیے ہوئے ہیں سارے وہ چیزیں تو ان کے پاس ہیں نہیں۔ بہت ساری جو کمرشل بینکنگ کی چیزیں ہیں، مثلا جو آپ کے فائنینشیل ڈیسیجنز ہیں، اس طرح کی چیزیں وہ آپ کے پاس نہیں۔ تو لے دے کے آپ کے پاس محکمہ تعلیم ہے تو آپ کتنے ٹیچر بھرتی کریں گے؟ آپ کے پاس محکمہ زراعت و خوراک ہے، 4,500 مربع میل علاقہ اور 40 لاکھ کی آبادی پہ آپ کتنا ایک زراعت اور خوراک میں لوگوں کو بھرتی کریں گے، اور وہ بھی ایجوکیٹڈ پیپل کو؟ اس کے بعد اس طرح کے جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی جو ٹوٹل پاپولیشن ایجوکیٹ ہو کے باہر آئے گی، اس کا کوئی 10% بھی آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں کہ آپ ان کو جاب دے سکیں۔ اب اس میں سب سے بڑی جو ٹریجک سین ہے، جو گزشتہ 70 سال سے ریپیٹ ہو رہا ہے، کہ وہ دنیا کا واحد خطہ ہے جس کا نوجوان جو ہے وہ پورا نوجوان ہونے سے پہلے، جوان ہونے سے پہلے پاسپورٹ بنانے کے بارے میں سوچتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ اس کو ملک سے باہر کس ملک میں جانا ہے اپنے روزگار کے لیے۔ یہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہو رہا۔ یہ جو فینامینن، یہ جو سلسلہ ہے، ظاہر ہے دنیا میں کئی لوگ ہیں روزگار کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں، لیکن وہ ایز اے میٹر آف چوائس جاتے ہیں، کہ مثلا ایک نیوزی لینڈ کا آدمی جو ہے وہ آسٹریلیا چلا گیا، وہاں کو اس کو بہتر آفر آ گئی، اس لیے نہیں گیا کہ اس کو نیوزی لینڈ میں جاب نہیں ہے، یا وہ نیوزی لینڈ میں بھوکا مر جائے گا، یا وہ نیوزی لینڈ میں اپنی فیملی کو نہیں کر سکتا۔ یہی بات کہیں امریکی جو ہے اتنا بڑا ملک، دولت مند ہے، تو دنیا جہاں میں آپ جائیں گے آپ کو کوئی نہ کوئی امریکی وہاں پہ ملازمت کرتا نظر آئے گا، کوئی ٹیچنگ کر رہا ہوگا، کوئی کہیں کسی کام پہ ہوگا۔ وہ ان کا میٹر آف چوائس ہے کہ لوگ چلو جاتے ہیں، دنیا دیکھتے ہیں جی، جاب کرتے ہیں، سم تھنگ لائک دس۔ لیکن آزاد کشمیر میں یہ فورسڈ قسم کی جو ہے ایک کہانی ہے، جس میں آپ کو نوجوان کو فورس کرتے ہیں کہ وہ ملک چھوڑے۔ یہ ایک طرح کی جو ہے فورسڈ ایگزائل ہے، میں اس کو ایک بانڈڈ لیبر کہوں گا، چونکہ اگر وہ نہیں جاتا تو ہو از گوئنگ ٹو فیڈ ہم اینڈ ہز فیملی؟ اور فیملیز بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ میں، خواہ وہ کوئی خطہ ہو، اس میں فیملیز کی ایکسپیکٹیشنز یہ ہوتی ہیں کہ بچہ جوان ہو گیا تو اب یہی کمائے گا تو ہم کھائیں گے، تو اس کو پھر وہ ایک انہیریٹڈ قسم کی رسپانسبلٹی پوری کرنے کے لیے ملک چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور اس میں ٹریجڈی کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، کہ مثلا آپ کا بچہ جو ہے وہ سعودی عرب، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، قطر، ویٹ ایور دوز کنٹریز جو عرب کنٹریز میں جاتے ہیں، ان کو ظاہر ہے سال سے پہلے چھٹی کا کوئی تصور تو ہو ہی نہیں سکتا انلیس ریئر کیسز۔ تو آپ کو اندازہ ہے کہ ایک بچہ جب ایک نوجوان 1 سال تک جو ہے اسے اپنے، اور بعض کیسز میں 2 سال 3 سال تک کسی کے پاس ٹکٹ نہیں ہے، کسی کے پاس سیونگ نہیں ہے، وہ والدین سے دور رہنا پڑتا ہے۔ یہ تو چھوٹی سی بات ہے ایز کمپیئر ٹو کہ جب وہ شادی کرتے ہیں
تو ان کو جو ہے ان کی وائف جو ہے بعض اوقات 2-2 3-3 سال وہاں بیٹھی ان کے انتظار میں، اور وہ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جو یو اے ای وغیرہ یا اس طرح کے ملکوں میں جو ان کے ڈسکریمنیٹوری قسم کے لاز ہیں، اس میں آپ اپنی اسپاؤس کو اسپانسر نہیں کر سکتے. وہ آپ کے جاتا ہے آپ کی انکم بریکٹ کے حوالے سے، کہ آپ انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، کچھ اس طرح کی ہائی پروفائل، تو یس. لیکن آپ اگر لیبر ہیں، ان موسٹ آف دا کیسز آزاد کشمیر کے نوجوان لیبر، سیکیورٹی گارڈ، ڈرائیور وغیرہ وغیرہ اس میں ہوتے ہیں، تو ان کو رائٹ ہی نہیں کہ وہ اپنی جو ہے وہ بچوں کو بلائیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کے بغیر وہ زندگی گزارتے ہیں باہر پوری زندگی. جا کے ایک بچہ پیدا کریں گے، ممکن ہے دوبارہ جائیں گے تو جوان ہوا ہوگا، پرائمری اسکول کراس کر کے مڈل میں پہنچ چکا ہوگا، پہچانتا ہی نہیں ہے کہ یہ میرا باپ ہے. یہ ٹریجک سین چل رہا ہے لوگوں کے ساتھ. وہ وہاں سے پیسے کما کما کے تو بیچتے ہیں، اور اوپر سے ان لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں، ان حکمرانوں کی، جنہوں نے ان کو اتنی بڑی ذلت اور خواری کی زندگی دی، ان کو جو ہے فورسڈ کر کے ملک چھوڑنے پہ مجبور کیا. وہ پھر ان کی تعریفیں کرتے ہیں کہ جی فلاں صاحب زندہ باد اور فلاں صاحب زندہ باد. اور یہ کام جو ہے یہ پورے مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے. انگلینڈ میں صرف یہ ہے کہ اب یہ پر ہم ویسٹ کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی دیکھیں ویسٹ کی تعریف کر رہے ہیں. تو انہوں نے کم از کم ان کو یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ فیملی کو لے آئیں بھائی، جو فیملی یونٹی کا تصور ہے، ری یونیفیکیشن آف خاندان، اس کے تحت کوئی اسپانسر کرتا ہے، کوئی چھٹی جاتا ہے، فری سوسائٹی ہے، چلو کسی حد تک برداشت کر لیتے ہیں. although that's not an option. کسی بھی اسٹیٹ کو یہ قطعاً یہ جو ہے اخلاقی طور پہ وہ اس کا حق نہیں ہے کہ اس کے شہری اس طریقے سے بے در ہوں، بے گھر ہوں، ان کو اپنا ملک چھوڑنا پڑے روزگار کی تلاش میں، اور یہ ایک ٹریجک قسم کا مسئلہ بن جائے. اور اس مسئلے کے حل کے لیے ایون یہ ڈیبیٹ ہی نہ ہو. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی پارلیمنٹ میں، جو کہ سو کالڈ قسم کی پارلیمنٹ میں 70 سالوں میں کبھی یہ مسئلہ ڈیبیٹ نہیں ہوا کہ وائی دس از این اونلی آپشن فار دا پیپل آف آزاد کشمیر ٹو لیو دیئر ہوم لینڈ، اور باہر جائیں اور جا کے مزدوریاں کریں اور زندگی میں برباد کریں اور پھر واپس آئیں جو ہے وہ 20-20 30-30 سالوں بعد، جب وہاں پہ ان کا جناب جو ہے ہر چیز بالکل بدل گئی ہوتی ہے. تو روزگار کی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ پرائرٹی نمبر 1 ہے ان کے لیے کہ ملک چھوڑو. اور جب بچہ 18 سال کا ہو تو پاسپورٹ بناؤ، ایجنٹ کو دیکھو اور سیدھے باہر جاؤ. پہلی بات یہ ہے. اس کے بعد دوسرا آپشن یہ ہے کہ پاکستان میں جاؤ، راولپنڈی سے لے کے کراچی تک کسی بڑے ہوٹل پہ آپ چلے جائیں، کسی ٹرانسپورٹ کے چلے جائیں، کسی آفس میں چلے جائیں، آپ کو جو ہے وہ آزاد کشمیر کا نوجوان ملے گا جو وہاں پہ جاب کر رہا ہے. مطلب 80% کیسز میں اسپیشل ہوٹل انڈسٹری کے اندر ویٹر سے لے کے کوک تک، اور بیکری سے لے کے تو کلینر جو ہوتے ہیں وہ ٹرکوں بسوں پہ. تو وہ تو چلیں ٹھیک ہے، وہ اس حد تک ہے کہ چلیں وہ ان کو کوئی اسٹرگل کے میں کے کام دیتا ہے یا کچھ اس طرح ہے. لیکن ان کا یہ کوئی چوائس کی طرح نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ آزاد کشمیر سے یا راولہ کوٹ سے اٹھ کے کراچی چلا گیا. وہ بائی فورس اس کو جانا پڑتا ہے، بیکاز ہی ہیز نو چوائس. اب جس آدمی نے جو ہے وہ کراچی جا کے تو کہیں ہوٹل جو ہے اس کو صاف کرنا ہے یا سڑکوں پہ جھاڑو دینا ہے یا کچھ کرنا ہے، اس کو اگر یہی کام اپنے گھر کے قریب ملے تو وہ کیوں نہیں کرے گا؟ وہاں پہ وہ کوئی بہت بڑے چوائس کے لیے تو نہیں جا رہا نا کہ وہاں پہ مجھے یہ بینیفٹ ہے اور یہاں پہ نہیں ہے، بلکہ مجبوری ہے. اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے کسی ایک پارٹی کے منشور میں، یہ ایجنڈا نہیں ہے کہ یہاں سے روزگار کا مسئلہ جو ہے اس کو کیسے حل کیا جائے. انڈسٹری کے بارے میں انہوں نے طے کر لیا اسٹیٹسٹکس کی روشنی میں کہ یہاں انڈسٹری لگ ہی نہیں سکتی جی، اس لیے کہ یہاں را مٹیریل ہی نہیں ہے، یہاں پہ منڈی ہی نہیں ہے. تو انڈسٹری تو یہ آؤٹ آف کوشچن ہے جی، لگ ہی نہیں سکتی. تو موسٹلی جاب تو انڈسٹری میں ہوتے ہیں، تو ہم کہاں سے دیں؟ اب میں اگر کلیم کروں کہ میں نے آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر بننا ہے تو یہ میری ذمہ داری ہے نا کہ میں سوچوں کہ میں لوگوں کو روزگار کیسے دوں گا. اگر انڈسٹری نہیں ہے تو کیا پوری دنیا میں ملک جو ہے وہ صرف انڈسٹری کی وجہ سے روزگار دیتے ہیں؟ دنیا میں ایسے جو ہے درجنوں ملک موجود ہیں جن کے اندر انڈسٹری نہیں ہے، لیکن وہاں پہ جو ہے وہ میجارٹی آف دی پاپولیشن، میجارٹی آف دی سٹیزن جو ہے ان کو اپنے چوائس کے جاب ملتے ہیں.
چونکہ اس میں آپ اس کے متبادل کریٹ کرتے ہیں، اس میں آپ کی ٹورزم ہے. آزاد کشمیر جو ہے وہ ایک انتہائی خوبصورت خطہ ہے کہ جو کشمیر کا ریج ہے، خصوصاً جو اس کے ساتھ ملنے والے علاقے ہیں پونچھ کے اور اس طرح کے، وہ بڑے خوبصورت ہلی ٹورسٹ پلیسز ہیں. تو وہاں پہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ٹورسٹ آ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ایک پوری انڈسٹری جڑتی ہے ٹریول اور ٹورزم کے ساتھ. دنیا میں کروڑوں لوگ اس انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہیں. اور مطلب زراعت ہے، دیگر چیزیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس طرف کوئی نہیں جاتا ہے. وہاں پریکٹسز یہ ہیں کہ یہ پاکستان سے امداد کے نام پہ، یہ بجٹ کے نام پہ اور اس طرح کی چیزوں سے پیسے لیں، وہ آپس میں بانٹیں برتیں، کھائیں پئیں. اپنے جو عزیز و اقارب ہیں، اپنے جو آرم لینتھ جس کو آپ کہتے ہیں، ریلیشن شپ آپ کی جو ہے، ان کو آپ محکمے میں بھی جاب دے دیں، ان کو کوئی اسپیشل قسم کے قرضے بھی دے دیں، ان کو اسپیشل فیورز بھی دے دیں، اور باقی پاپولیشن کو جو ہے وہ کہیں کہ آپ بڑے عظیم لوگ ہیں جی، آپ ہمارے لیے جا کے سعودی عرب کے ریت میں کھڑے ہوتے ہیں 2 سال اور واپس آتے ہیں 2 سال بعد جناب وہاں سے، تو آپ کو تو ہم بڑا سلوٹ مارتے ہیں. تو یہ حالت ہے جناب وہاں کی. تو اس لیے وہاں پہ کوئی روزگار نہیں ہے. نوجوان نسل جو ہے ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے، ان کا پوٹینشل ضائع ہو رہا ہے، ان کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی جو پاپولیشن ہے اور لوگ اس قدر بچے جو ہیں وہ ذہین ہیں اور اتنے محنتی ہیں کہ آپ کو کہیں جانے کی، آپ ایک وہاں پہ خود راولا کوٹ کے اندر صرف ایک جو ہے انٹرنیشنل آؤٹ سورسنگ کے 3-4 سینٹر کھولیں، جس میں کہ وہ یہ سارے نوجوان جو ہیں ان کو آئی ٹی پہ ٹرینڈ کریں، ان کو انگلش پہ ٹرینڈ کریں. تو پوری دنیا میں اپنی سروسز جیسے انڈیا میں اس وقت ہو رہا ہے، بنگلور میں اور دوسری جگہوں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ جو ہے وہ ریسورس سینٹر اور اس طرح کی جو اوورسیز کیا کہتے ہیں اس کو، آپ کو آؤٹ سورسنگ کا فرمز ہوتی ہیں. جی جی. آؤٹ سورسنگ جو ہے وہ چل رہی ہے. ہماری پاپولیشن کیا ہے، مطلب ہے 40 لاکھ میں نوجوان کتنے ہیں، آپ ان کو چلیں 60% ہی کر لیں. تو ان کو کسی ایسی چیز میں آپ کیوں نہیں ڈال رہے؟ اس لیے کہ اس کے لیے آپ کو وہاں پہ انٹرنیٹ دینا پڑے گا. انٹرنیٹ آپ کیوں نہیں دینا چاہتے؟ کہ آپ نے فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس کو برداشت نہیں کرنا. اس میں آپ کو خوف ہے کہ یہاں پہ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ آ گیا تو یہ سارے انڈین ہو جائیں گے. چونکہ انڈیا کی جو ہے وہ ہالی ووڈ، بالی ووڈ، سوشل میڈیا، فلاں فلاں جو ہے وہ دیکھنا شروع ہو جائیں گے جی، انڈین ٹی وی دیکھیں گے جی، یہ تو غدار ہو جائیں گے، سارے بک جائیں گے. یہ کانسیپٹ ہے وہاں پہ، جس کی وجہ سے لوگوں کو انٹرنیٹ بھی وہ دیا جاتا ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں نا ترسا ترسا کے، تو آپ کہیں سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں اور کوئی ویڈیو کھولتے ہیں وہ آدھی چلتی ہے اور کوئی نہیں چلتی. یہ خوف، اور خوف اس لیے ہے کہ ایک جو ہے وہ رولنگ ایلیٹ کا ایک لمیٹڈ گروپ ہے جس نے وہاں اس پہ ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس خطے پہ، اس ٹیریٹوری پہ، اور اس کے جو ہے وہ وسائل کو لوٹا جا رہا ہے مل جل کے. اور سب کا ایک ہی ورژن ہے کہ نہیں جی یہاں G5 نہیں ہو سکتا جی، یہاں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ نہیں ہو سکتا جی، سیکیورٹی کنسرن ہے. جو وہ گویا آزاد کشمیر کی پوری پاپولیشن جو ہے وہ سیکیورٹی جو ہے وہ کنسرن ہے. وہ پورا 40 لاکھ جو ہے وہ غداروں کا کوئی گروہ ہے، اور انہوں نے بس ایک دم بک جانا ہے جو ہی انٹرنیٹ کھلا. تو یہ وہاں پہ کانسیپٹ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے. پاپولیشن کو ایک شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے جو بنیادی طور پہ ٹو سٹارٹ ود، اور اس میں ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف موومنٹ سے لے کے فریڈم آف تھاٹ ایون، کہ آپ کیا سوچتے ہیں، کیوں سوچتے ہیں. وہاں پہ اسکولوں اور کالجز میں ابھی ریسنٹلی جو ہے جو نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ہیں، ایک ایک نوٹیفیکیشن وہ دیکھ دیکھ کے تو آپ حیران رہ سکتے ہیں کہ جی یہ پڑھائیں آپ، یہ ٹیچر جو ہے وہ یہ بات کریں اور یہ بات نہ کریں. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں میڈیا کو ابھی ایک سرکولیشن جاری ہوا ہے کہ ہم جن میڈیا کے جن اخبارات کو اپنے جو ہے وہ پے رول پہ رکھتے ہیں، پے رول سے مراد ساری میں لفظ یوز کر رہا ہوں، یعنی گورنمنٹ کی جو کوالیفائی کرتے ہیں گورنمنٹ پیمنٹس وغیرہ کے لیے، میں تو پے رول کہہ کے میرے خیال میں زیادہ بہتر لفظ تھا. تو انہوں نے شرط یہ رکھی کہ وہ جو ہے وہ آئیڈیالوجی ٹو دی ایکسیشن آف پاکستان
اور پاکستان کی سیکیورٹی اور سیفٹی اور دو قومی نظریہ اور اسلام اور پتہ نہیں کیا کیا، اس کے حوالے سے کوئی لفظ جو ہے ان اخباروں میں نہیں چھپنا چاہیے. تو تب یہ کوالیفائی کریں گے فار دی گورنمنٹ وہ جو اشتہارات آتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی جو ہے وہ خوفزدہ، ڈپریسڈ، سکیئرڈ قسم کے لوگوں کا ایک ٹولہ ہے جس نے اس علاقے پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اور وہ صرف اس میں ہوتے ہیں کہ کس وقت پتہ نہیں کوئی تحریک اٹھ جائے گی، کوئی ریبیلین ہو جائے گا ہمارے خلاف. چونکہ جس آدمی نے یہ کام کیے ہوتے ہیں اس کو ظاہر ہے یہ خوف ہمیشہ دامنگیر ہوتا ہے کہ ہمارا حشر کیا ہوگا اور کیا ہوگا. ایک سوال اس میں یہ بنتا ہے بشانی صاحب کہ جن لوگوں کی آزادی کا یہ بیس کیمپ بنا رہے ہیں وہاں سے تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ دنیا بھر میں مائگریٹ نہیں کرتے. زیادہ تر کشمیری اپنے ہی علاقوں میں رہتے ہیں، اور جتنے ایک سے ایک بڑے کشمیری سیپریٹسٹ لیڈر ہیں وہ بھی وہیں رہتے ہیں. اسمال سکیل انڈسٹری بھی وہاں پر ہے جس سے کہ وہ اپنی جو ہے روزمرہ کی اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. وہاں پہ کھیتی باڑی بھی ہوتی ہے، لیکن کوئی اس طرح سے فورس ہو کے ایگزائل میں جانے کے لیے وہاں پہ مجبور نہیں ہے. تو پھر کیا نوجوان یہ نہیں سوچتے کہ یار کیا فرق ہے اس پار میں اور اس پار میں، وہاں کے لوگ اتنے زیادہ باہر کیوں نہیں ہیں جتنے ہمارے ہیں؟ یہ تو نوجوان تب سوچے نا کہ جب ان کو سوچنے کی آزادی ہو اور ان کو سوال اٹھانے کی جو ان کی ذہنی تربیت ہوتی ہے. جب آپ بچوں کو سٹارٹ ہی اس بات سے کریں کہ سوال نہیں ہونا چاہیے، جب آپ 4-5 چیزیں جو ہیں جو میں نے ڈسکس کی کہ ان پہ بات ہی نہیں ہونی چاہیے، نہ کسی سکول میں نہ کسی کالج میں، تو پھر کس پہ بات ہونی چاہیے؟ ہماری زندگی کا سب سے بڑا حصہ تو اسلام ہے بطور مسلمان، تو اس پہ بھی بات نہیں ہونی چاہیے. اب یہ نہیں کہ کوئی اچھی یا بری نہیں، تو یہ جو ہے بیسیکلی کانسیپٹ کیا ہے کہ آپ کسی کو انڈیپینڈنٹ تھنکنگ، جو کریٹیکل تھنکنگ ہے، سوچنے کی آزادی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے. چونکہ انہوں نے ایک ڈیزائن مسلط کیا ہوا ہے پاکستان پہ، اور اس ڈیزائن کو جو ہے ڈبل ٹرپل بلکہ 10 ٹائم انہوں نے اس کو مضبوط کر کے آزاد کشمیر پہ کیا ہوا ہے. چونکہ آزاد کشمیر کے حوالے سے ان کو بنگلہ دیش یاد آتا ہے. اور یہ ان کے جو اس طرح کے لیڈر تھے انہوں نے باہر یہ کہا پہلے، ایک جو ہے وہ سردار عبدالقیوم خان صاحب تھے، بڑے مشہور آدمی تھے وہ، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم یہ پالیسیاں یہاں پہ اختیار نہیں کرتے ہیں تو یہ تو بنگلہ دیش بن جائے گا. یہاں تو بہت بڑا جو ہے ایک تحریک موجود ہے جس کو ہم نے بڑی مشکل سے جو ہے وہ دبایا ہوا ہے. تو یہ خوف بہت زیادہ ہے. یہ خوف بلوچستان کی نسبت، سندھ کی نسبت یا پختونخوا کی نسبت آزاد کشمیر کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے یہ خوف حکمران طبقات میں ہے. پاکستان کی سول اور ملیٹری بیوروکریسی اس پہ بلیو کرتی ہے کہ یہ کوئی غداروں کی سرزمین ہے، یہ لوگ تو ہمارے ساتھ ہیں ہی نہیں، تو ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے زیر قبضہ رکھا جائے. بشانی صاحب، اپنے علاقے آزاد کشمیر جسے آپ کہتے ہیں ہندوستان میں جسے پاکستانی آکیوپائیڈ کشمیر کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں اتنا تفصیلاً ہمیں آگاہ کرنے کے لیے آپ کی بڑی مہربانی. میں چاہوں گا کہ اس علاقے کے بارے میں نہ صرف ہندوستان کے بلکہ دنیا بھر کے لوگ جو ہیں وہ اور مزید جانیں وہاں کی کیا پریشانیاں ہیں. ہر روز جو لوگ ہیں انہیں کس قسم کی دقتوں کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے، اسکول کالج میں کس طرح کی پڑھائی ہوتی ہے، وہ معاشرہ کیسا ہے ہندوستان میں. زیادہ تر لوگ اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں. ہاں، لینا ضرور چاہتے ہیں اس کو، مگر یہ اسے جاننا نہیں چاہتے کہ وہ لوگ کون ہیں بھائی، وہ آخر چاہتے کیا ہیں اور وہاں پہ کس طرح کا ماحول ہے. پچھلے 70-74 سالوں سے وہاں پہ لوگ کس قسم کی مشکلات میں زندہ ہیں. آج آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر بات ہوگی. بہت شکریہ.